وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے 6، حصہ ششم 27-69. درس کا نمبر، آج کا موضوع کیا ہم اپنے رب کے نافرمان بندے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن، خدا جو نہایت مہربان. علم القرآن، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر يسجدان، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ رحمان ہے، آیت نمبر 1. لفظی ترجمہ: الرحمن علم القرآن، رحمان ہی نے قرآن کو سکھایا ہے. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا. سامعین کرام، ہم بات کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سورہ رحمان کے مضامین کو. خلق الانسان پہ میں بات کر رہا تھا، اور گزشتہ سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان ایک بڑی چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے: اتحسب انک جسم صغیر وفیک انت العالم اکبر. تمہارا کیا خیال ہے انسان کہ تم ایک چھوٹے سے جسم ہو، تم میں تو ایک بہت بڑا عالم ہے. تو دیکھیں، قرآن اور وہ اللہ کا کلام اور وہ نور اللہ کا، تو یہ جب سینے میں آ جائے تو آپ دیکھ لیں خود انسان کی عظمت کا آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی جس سینے میں قرآن محفوظ ہو اور قرآن کا نور موجود ہو تو اس کی شان کچھ الگ ہو جاتی ہے کائنات سے. بس اتنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. بہرحال، علمہ البیان، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسے بولنا سکھایا. اب یہ بھی ایک امتیازی شان ہے انسان کی کہ یہ بول سکتا ہے. بیان کا دو معنی ہیں. ایک تو ظاہری طور پہ جو ہم بول رہے ہیں، لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ بولنے کے مطلب کو سمجھیں اور صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں. قرآن میں ایک آیت ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ انزلنا الیک الذکر
لتبین، تاکہ آپ واضح کریں، وضاحت کریں جو کلام انسان کے لیے نازل ہوا ہے اس کو. تو یہ دو اجزاء ہیں اور دونوں ضروری ہیں. بولنا یا جو ہم کہتے ہیں نا بولنے کی طاقت، باتیں کرنا، بولنا، لیکن اصل چیز جو ہے سمجھنا ہے. سمجھ کر آپ اچھا یا برا اس کے متعلق اگر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں تو یہ بیان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے، اس کی تعلیم دی ہے، یہ سکھایا ہے ہمیں. وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو راستہ بتا دیا ہے. اب اس کی مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفورا. اگر یہ اس کی مرضی ہے شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا راستہ، وہ اس کی الگ مرضی ہے. تو بیان کا یعنی دونوں معنی ہیں. اب طوطا جو ہے، یہ ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. طوطا جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، جس کو آپ سکھا دیتے ہیں کچھ کہنا، لیکن وہ تو جانتا نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو بس یہ تھوڑی سی ایک میں نے آپ کو مثال دی کہ صرف بیان کافی نہیں ہے، لیکن اس کو بیان کو سمجھنا اور حق و باطل کی تمیز کرنا، اچھے برے کا نا. تو یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اور بہرحال یہ تین چیزیں ہیں جو قرآن، انسان اور بیان. الشمس والقمر بحسبان. اب وہ مضمون شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی جو قدرت ہے، خلاقیت ہے، جو ربوبیت ہے، جو اس کا انتظام ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہا ہے. اور اس لیے بیان کر رہا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب کن صفات کا مالک ہے، کیا قدرت رکھتا ہے، کیا طاقتیں ہیں. ان پہ اگر آپ سوچیں گے تو یعنی ہم تو دیکھیں سوچتے نہیں ہیں نا، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارا رب کن صفات کا مالک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک کم 100 صفات ہیں. من احصاها فقد دخل الجنہ. جس نے ان کو سمجھ لیا تو وہ جنتی ہے، جنت میں داخل ہو جائے گا. یار لوگوں نے یہ مطلب لے لیا ہے کہ جس نے اس کو حفظ کر لیا، اور آپ کو مطلب وہ ایک ظاہری مطلب ہے نا، لیکن اس کا حقیقی اب یہ تو نہیں ہے. یعنی دیکھیں یہ وہ بیان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی قوت دی ہے، ہم اس سے کام نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ کی صفات اگر آپ یاد کر لیں زبانی، لیکن حقیقت میں آپ وہ نہیں جانتے اور نہ آپ کو یقین ہو، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے محض یاد کرنے کا. بہرحال تو اب یہ جو آیت آ رہی ہیں 32 نمبر تک تقریباً، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان فرما رہے ہیں، اپنی طاقت، اپنی ربوبیت، یہ سب بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اس وجہ سے آج کے مسلمان کے لیے یہ بیان ہو رہی ہیں. اس وجہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے، ہم سوچیں تو صحیح. ویسے تو اگر یہ اللہ تعالیٰ بیان نہ بھی فرماتا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عقل دی ہے کہ ہم خود سوچتے سمجھتے، کیوں یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں. الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء اور والارض، پھر یہ ساری چیزیں یہ ہمیں نظر تو آ رہی ہیں، لیکن ہم سوچ تو نہیں رہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں، دیکھو میری قدرت کو، دیکھو میری خلاقیت کو دیکھو. اور اگر تم اس کو صحیح یعنی اس پر اگر سوچو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ذات ایک ہے. طاقت، سب طاقت ایک ہستی کے پاس ہے، وہ اللہ ہے. ساری قوتوں کا منبع جو ہے وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو دراصل اس میں دیکھیں، ہم نے جو اللہ سے منہ موڑ لیا ہے، یہ بات ذرا آپ توجہ سے سنیں. ہم نے جو اللہ سے رخ پھیر لیا ہے اور دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے،
تو ہمیں غیر اللہ میں طاقت نظر آتی ہے. کسی کے پاس اگر پیسہ ہے، مال و دولت ہے، تو اس پر وہ گھمنڈ ہے. اور 2-4 دن پہلے، 2-4 درس پہلے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نا، کہ ایک شخص جو میرا جاننے والا ہے، اب بھی ہے، زندہ ہے، اس نے مجھے کہا، تو کچھ پیسے ٹکے ہوں گے اس کے پاس، اس نے کہا مجھے کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا، کچھ خوف نہیں ہے، دوزخ کا بھی خوف نہیں ہے. یہ بات تو اس نے نہیں کی دوزخ کی، لیکن اس نے کہا میں نہ موت سے ڈرتا ہوں نہ اللہ سے ڈرتا ہوں. ایک قسم کے وہ اپنی کمزوری بیان کر رہا تھا میرے سامنے. کہتا ہے میں نے کسی کے سامنے یہ بات نہیں کہی ہے، لیکن تمہیں کہہ رہا ہوں. تو اب یہ کیا ہے؟ اس کے پاس دو پیسے آ گئے، تو یہ تو پیسے کی خصوصیت ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان بے نیاز ہو جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، تو یہ بے پرواہ ہو جاتا ہے. مکے کے جو لوگ، جن لوگوں نے سب سے پہلے انکار کیا، وہ رؤسائے مکہ تھے. سرداران مکہ نے یا سرداران قریش نے اسلام قبول نہیں کیا. آپ دیکھ لیں، تمام جو سردار تھے وہ کہتے تھے ہم بڑے ہیں، ہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کرتے تھے. تو اپنی بڑائی، تو یہ کیا، یہ دنیا کے پاس، یہ جو دنیا ہے نا، میں سادی سی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کے پاس روپے ٹکے ہوں، اور میرے ظاہر ہے یہ باتیں تو درس ہمارا موجود ہے، تو عام طور پہ یہ رویہ ہے کہ جو پیسے والے ہوتے ہیں، اقتدار والے ہوتے ہیں، وہ رسپانس بالکل نہیں دیتے. رسپانس کوئی بھی اگر رسپانس مجھے ملتا ہے تو عام طور پہ نچلے طبقے سے ملتا ہے. یہ ایک عام بات میں کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی فیس بک تو سب لوگ دیکھتے ہیں اور ہر قسم کے لوگ دیکھتے ہیں. آج کل تو ایک فیشن ہو گیا ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یہ وہ، تو لیکن رسپانس نہیں ہے. لوگ سنتے ہیں لیکن اگنور کر دیتے ہیں، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے نا. مسئلہ یہ ہے. بہرحال میں یہ اب آیات اللہ تعالیٰ کی عطا سے شروع کر رہا ہوں. اس میں میں صرف اتنا آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ، جو قدرتیں، جو نعمتیں، جو ربوبیت کی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے، اس پر آپ غور کیجئے، تھوڑا سا مزید غور کیجئے، میرے کہنے کے علاوہ مزید آپ غور کیجئے. اب پہلی جو بات ہے، جو نعمت ہے، چاند اور سورج کی ہے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، ورنہ اس سورج سے بڑے سورج موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نہیں لیا. بہت بڑے سورج موجود ہیں اس کائنات میں، لیکن وہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، نہ ہمیں دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ دیکھو اس بات پر سوچو. اگر سورج نہ ہوتا، یہ ہمارا نظام شمسی جس میں ہم رہ رہے ہیں، سورج نہ ہوتا، نکال دیں سورج کو، اندھیرا چھا جاتا، دن اور رات کا وجود یعنی دن کا وجود ختم ہو جاتا، رات ہی رات ہوتی. تھوڑا سا تو سوچیں نا آپ. تو یہ دیکھیں سوچنے کی بات ہے. سورج اپنا کام کر رہا ہے، ایک حساب سے ایک اندازہ ہے سورج کا، ہمارے اور سورج کے درمیان ایک اندازہ ہے. اس سے پیچھے چلا گیا، ہم سے کچھ دور، کچھ 100 میل دور چلا گیا تو یہاں برف بن جائے گی. کچھ 100 میل قریب آ گیا، یا زندگی ختم ہو جائے گی. دونوں صورتوں میں ایک حساب ہے، بحسبان، ایک حساب ہے، ایک رفتار ہے.
اور اس سے دن اور رات وجود میں آ رہے ہیں، اس سے ہمارا اب دیکھ لیں سورج اور چاند، یہ تو پھر فلکیات والوں کا کام ہے، لیکن جو ہم مظاہر دیکھ رہے ہیں اب سورج کتنے کام کر رہا ہے ہمارے لیے، بارش برسانے کا باعث بن رہا ہے، سمندر پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں گرم، وہ پانی بھاپ بنتا ہے، ہوائیں پھر اس کو لے کے چلتی ہیں. تو یہ ایک حساب ہے، ایک ٹیمپریچر ہے، ایک خاص ٹیمپریچر جب سمندر پہ پڑتا ہے تو پانی بخارات بن جاتا ہے، ہوائیں پھر اس کو لے کے چلتی ہیں جہاں بھی. اچھا، سورج ہماری فصلیں پکاتا ہے. روشنی کے علاوہ دیکھیں روشنی بہت ضروری ہے. دن وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ. بہرحال وہ کسی اور جگہ مضمون ہے. یہ دو نشانیاں ہیں. اور یہ بات بھی دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، یہ ساری کائنات کا وجود ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے یہ مسخر کر دیا ہے. یہ سب کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے اے انسان. اور ہم نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے. تو بہرحال شمس، چاند اور سورج ایک حساب سے چل رہے ہیں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور نجم اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. نجم کے علماء نے دو مطلب کیے ہیں، دونوں صحیح ہیں. نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں، ستاروں کو بھی کہتے ہیں. اور نجم جو ہے بیلیں، بیلدار پودے، کھیرا، تربوز، خربوزہ وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں زمین پر یا بیلوں پر چڑھتی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے ٹماٹر بیلوں پہ اگایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، کریلے یہ سب بیلوں پر آتے ہیں. اچھا، اس میں اچھا یعنی بیلیں اور درخت یسجدان سجدہ کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ وہ سجدہ تو مراد نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تابع ہیں، تابع فرمان ہیں. زمین کو حکم ہے کہ پھل سبزیاں اگائے، درخت اور سبزیاں جو بھی ہیں یہ کس کے حکم سے پھل اگا رہی ہیں؟ یہ حالات کس نے ایسے پیدا کیے ہیں؟ یہ مٹی کس نے ایسی بنائی ہے کہ اس سے پھل اور سبزیاں اگ رہی ہیں؟ بتائیے، چاند پہ تو کوئی کاشتکاری نہیں ہو سکتی. آپ دیکھ لیں مریخ میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہاں مٹی تو ہے لیکن وہاں سبزیاں نہیں ہو سکتی، کوئی نباتات نہیں اگ سکتی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام یہ فرمایا ہے کہ درخت اور یہ بیلدار جو چیزیں ہیں یہ اگ رہی ہیں. درخت میں آپ دیکھ لیں آم ہے، بہت سی قسم کی چیزیں ہیں، آم ہے، ناریل ہے، کھجور ہے، زیتون ہے اور وغیرہ وغیرہ، انجیر، جامن، مالٹا جو بھی ہیں. تو کس کا حکم ہے؟ یہ ذائقے، یہ تنوع پھلوں میں ایک قسم کے پھل تو نہیں ہیں. کوئی کھٹے ہیں، کوئی میٹھے ہیں، کوئی کیسے ہیں، کوئی کیسے ہیں، آپ کو پتہ ہے. ناریل آپ نے دیکھا ہے، ناریل پانی. اور بہرحال ایک چیز تو نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں. یسجدان، اللہ کے حکم کے سامنے یہ سر منہ انحراف نہیں کر سکتے. آم کی گٹلی کو بو تو اس سے آم کا درخت نکلے گا اور وہ پھل دے گا. کوئی اور پھل نہیں دے سکتا، اس میں مجال نہیں ہے. آم کی گٹلی سے کھجور نہیں بن سکتی، کھجور کا درخت نہیں بن سکتا، آم ہی کا درخت بنے گا، مجاز نہیں ہے.
یسجدان تابع فرمان ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر اس کی پھر آپ تفصیل میں جائیں نا، یہ سورج اور چاند اور یہ ستارے یا بیلدار پودے یا درخت، یہ سب ہماری زندگی کی ضروریات ہیں، لازمی ضروریات ہیں۔ اس سے ہماری زندگی ہے، اس کے بغیر زندگی محال ہے۔ سورج، چاند اور جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آنکھ سے نظر آ رہا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہمارے لیے، ہماری خدمت میں مستعد ہے۔ یسجدان، اب یہ دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیقات کی ہیں، اور خاص ہمارے لیے ہیں، وہ خاص انسان کے لیے ہے۔ دیکھیں، انسان خلاصہ کائنات ہے، ساری تخلیقات اس کے لیے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ دنیا میں جب یہ ہوش سنبھالتا ہے تو یہ بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، یہ دنیا کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو عملی طور پر جھٹلانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ 2023 کے مسلمانوں کو گنوا رہا ہے کہ دیکھو، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، میں رحمان ہوں، تمہیں اس کی ضرورت تھی، اس کے بغیر تمہاری زندگی محال تھی، لہٰذا میں تمہارے لیے سب کچھ پیدا کر دیا، اور تمہارے یعنی تابع ہو کے اب زمین میں اگر آپ فصل اگائیں مناسب موسم میں، مناسب مٹی میں، تو ان کی مجال نہیں ہے کہ کوئی فصل نہ اگے، جو کچھ بھی ہو۔ یعنی مٹی کا اختیار نہیں ہے، نہ بیج کا اختیار ہے کہ نہیں میں تو اب تھک گئی ہوں اور میں نہیں کام نہیں کرتی، میں درخت نہیں، پودا نہیں بنوں گی یا فصل نہیں ہوگی گی۔ کسی چیز کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اس کائنات میں سوائے انسان کے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ تم اگر ناشکری کرنا چاہو اور میری نافرمانی کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو، تو لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ نعمت کو جھٹلانا تمہارے اپنے نقصان کا باعث بنے گا۔ ابھی آیت آئے گی آگے، جو لوگ نعمتوں کی ناشکری میں مصروف ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس کا بھی تذکرہ آئے گا، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بہرحال وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو اس نے بلند کر دیا ہے اور ترازو قائم کر دی ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف سے تولو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تول کو نہ گھٹاؤ۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو، اب آسمان کیا ہے؟ آسمان کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ فَمَا فَوْقَكَ فَهُوَ سَمَاءٌ، جو آپ کے سر کے اوپر ہے وہ آسمان ہے، جو پاؤں کے نیچے ہے وہ زمین ہے۔ یہ ایک عام اصطلاح ہے۔ چاند پر اگر آپ کوئی کھڑا ہو جائے تو ہماری زمین اس کے اوپر ہوگی، اور وہ چاند اس کے لیے زمین ہوگی، اور یہ دنیا اس کے لیے آسمان میں آ جائے گی، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن میں دیکھیں، آسمان کو اس نے بلند کر دیا، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آسمان ہمارے لیے لازمی ہے۔ مختلف اس کی فوائد ہیں، لیکن اس میں جو چاند اور سورج جو عام طور پہ ہمیں نظر آتا ہے تو اس کے فوائد تو میں نے آپ کو بتا دیے۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ایک اندازہ قائم کر دیا، میزان،
ایک ترازو قائم کر دی. تو دیکھیں آسمان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس میں ترازو قائم کر رکھی ہے. ترازو مطلب انصاف، ترازو کا مطلب ایک اعتدال، ایک قانون، ایک طریقہ. دیکھیں اس میں جو بنیادی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں ابھی وقت کا بھی یعنی تقاضا ہے، وقت ہمارا ختم ہونے والا ہے، لیکن میں ابھی ابتدائی طور پہ آپ کو یہ کہہ دوں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں میں کہ یہ سب چیزیں میرے حکم کے سامنے سجدہ ریز ہے. یسجدان اور بحسبان ایک اندازہ ہے سورج اور چاند کا، اور یہ چیزیں میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، یعنی میرے حکم کے تابع ہیں. اسی طرح میں نے اس میں ایک نظام بنایا ہے، اس کے لیے ایک نظام بنا دیا ہے. اسی نظام کے تحت یہ سب کچھ چل رہے ہیں اور یہ کارخانہ قدرت چل رہا ہے. یعنی اپنی اپنی جو ہدایت ہے، وہ آتینا کل شیء ھداھا، ہر چیز کے لیے میں نے ایک ہدایت قائم کر رکھی ہے. یہ ساری چیزیں میرے حکم سے اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں، اور نہایت کامیابی سے یہ چل رہا ہے. اور اے انسان، اب اس میں میسج کیا ہے کہ اے انسان، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے اور تمہارے لیے میں نے ایک قانون مقرر کر دیا ہے، اور وہ ہے قرآن. یہ ایک انصاف کا قانون ہے. تو اگر تم اس قانون کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہاری کامیابی ممکن ہے، وگرنہ تمہاری کامیابی مشکل ہے. تو بہرحال انہی الفاظ کے ساتھ میں تلاوت کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن، خدا جو نہایت مہربان. علم القرآن، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.